بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے دلچسپ اور بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ نیگیٹو قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ لوگ بھی دیتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے، جیسے پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے سوشل میڈیا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو گٹر میڈیا ہے، کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس جو ہے، اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ابھی پولیٹیکل اور سیاست کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عدم برداشت ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ بھی سوشل میڈیا ہی اس کے اندر وہ آتا ہے۔ تو یہ سارے جو اعتراضات ہیں تو سارے آپ نے سنے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ان پر بحث بھی ہوتی ہے اور بات بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں، اور میرا خیال ہے فوائد زیادہ ہیں۔ جو چھوٹا ذہن انہیں استعمال کرتا ہے تو وہ انہیں نقصانات کی کیٹیگری میں لے کے چلا جاتا ہے، لیکن نوجوانوں نے بہت زبردست قسم کے کام کیے ہیں۔ اور اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید پاکستان کے دور دراز کے وہ علاقے جہاں پر ابھی تک ہمارا مین سٹریم میڈیا نہیں پہنچا، تو وہاں سے جو خبریں آئی ہیں وہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں سیاسی شعور کو بیدار کرنے میں اور اسے بلند کرنے میں، اسے پروان چڑھانے میں بھی سوشل میڈیا کا بہت زبردست کردار ہے۔ آج سے پہلے تک یہ صرف ون وے کمیونیکیشن ہوتی تھی۔ ٹی وی پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں، اخبار میں ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ریڈیو پر ہم بول رہے ہوتے ہیں اور آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا نے آ کر اس کمیونیکیشن کو ٹو وے کمیونیکیشن بنایا۔ اب ہم بات کریں گے تو آپ ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ کا رسپانس آتا ہے، آپ ری ٹویٹ کرتے ہیں، آپ کامنٹ کرتے ہیں، آپ شیئر کرتے ہیں، اور آپ اس بارے میں ایک بھرپور قسم کا اپنا جو تبصرہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پھر ذہن بھی بڑی حد تک بدلنا شروع ہوئے۔ اچھی بری چیزیں ہر جگہ پر ہوتی رہتی ہیں، لیکن چیزیں بالآخر اچھائی کی طرف اور مثبت جو طرز عمل ہے اس کی طرف جاتی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ لکیلی بہت زبردست ایک پینل موجود ہے، اور ان سے ہم جانیں گے کہ سوشل میڈیا اور ہمارے جو نوجوان ہیں اس کے بارے میں ان کی کیا آراء پائی جاتی ہیں۔ اور ہارون رشید صاحب بی بی سی کے ایڈیٹر ہے، آج کل انڈیپینڈنٹ اردو کے ایڈیٹر ہیں۔ بہت شکریہ ہارون صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہماری دوسری معزز مہمان ہیں جناب رفت خان صاحبہ۔ کیسی ہیں آپ رفت؟ ٹھیک ہیں۔ اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں ڈیجیٹل میڈیا الائنس فار پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں جناب عدنان عامر صاحب۔ بہت شکریہ عدنان، آپ یہاں تشریف لائے۔ اچھا ہارون بھائی، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا کے بارے میں اتنے ہائی لیول پہ نیگیٹو قسم کے جو ریمارکس ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ آئی تھنک کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ آپ کس طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں اور باقی بھی دنیا میں ٹویٹر جو ہے اور جو سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم ہیں وہ پولیٹیکل بیٹل فیلڈ بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا یہ پچھلے حالیہ دنوں میں جو حالات رہے ہیں اور جس طرح کی خبریں کی جا رہی ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اب جو جنرل الیکشنز ہیں ملکوں میں وہ بھی سوشل میڈیا انفلوئنس کرتا ہے۔ صحیح۔ امریکہ میں یہ الزامات آئے، اور اینالیٹیکا کے جو ریولیشنز آئی تھیں کہ کس طرح سے انہوں نے یو ایس کے الیکشنز میں میڈلنگ کی تھی اور سارا کچھ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے چونکہ اس کی پاور بہت زیادہ ہے، اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اس کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے، اور لوگ ابھی میں راستے میں ہی ایک پروگرام سن رہا تھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عام بندے کا جو یوزیج ہے دن کا وہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ ہر بندہ گزار رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ یوتھ کی جہاں بات آتی ہے، اچھے بچے ہیں جو 2 گھنٹے وہی ہم 8-9 گھنٹے لگے رہتے ہیں، یہ ایوریج ہے۔ اور جو یوتھ کی ہے وہ اس سے ڈبل ہے، مطلب تقریباً 4 گھنٹے یوتھ جو ہے وہ ایوریج اس پہ گزار رہا ہے۔ تو میرا خیال میں جو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں یا جو اپنا ایڈیولوجیکل میسیج کراس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ جس طرح کی چیز ڈالیں وہ وائرل ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ لہٰذا اس کے لیے، اور چونکہ مانیٹرنگ نہیں ہے ایز سچ، پلیٹ فارمز خود اپنی تئیں کچھ کوششیں کرتے ہیں اسٹریم لائن کرنے کی اور ہیٹ سپیچ کو روکنے کی اور باقی چیزیں کرنے کی، لیکن جنرلی جو ہے پلیٹ فارم فری ہے اس طرح کی مینوورنگ اور پولیٹیکل سپننگ اور اس کے لیے۔ تو اس کے لیے میرا خیال میں سیاست نے اس کو زیادہ خراب کیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کا یوزیج اچھا بھی بہت، جیسے آپ نے کہا،
لوگوں کو فوراً انفارمیشن مل جاتی ہے. ماضی میں ہم یاد کرتے ہیں کہ جب ہم یوتھ میں ہوتے تھے تو کہیں باہر کال ملانی ہوتی تھی بیرون ملک تو آپ کو 3 منٹ کی ٹرنک کال بک کروانی پڑتی تھی. اب آپ فوراً اٹھائیں کسی سے کہیں بھی دنیا میں آپ فوراً بات کر سکتے ہیں, فوراً آپ کا ایکسیس ہو جاتا ہے. تو مشکل یہی ہے کہ اس کو اب ساری دنیا کی حکومتیں یہ سوچنا چاہ رہی ہیں کہ اس کو اب ہم کیسے ریگولرائز کیسے کریں, کیونکہ یہ ایک چیز ایسی بن گئی ہے جس سے فائدہ تو ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. بہت سے پلیٹ فارمز ہیں, امریکہ میں بڑی ایک ڈسکشن چل رہی ہے, بلکہ کافی اس پہ لیجسلیشن کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ انسٹاگرام جیسے ہے یوتھ میں بہت پاپولر ہے لیکن اس سے لوگوں میں ڈپریشن, خاص کر لڑکیوں میں, نوجوان لڑکیوں میں ڈپریشن کا بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اچھی تصویر آئی تو آپ بڑی خوشی خوشی لگا دی اور پھر آپ فوراً دیکھتے بھی ہیں کہ کتنی لائکس آئیں کتنی نہیں لائکس آئیں, لیکن اگر وہ ریئیکشن آپ کو نہیں ملتا تو اس کی وجہ سے لوگوں میں ڈپریشن بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک وہ بیان ہے کہ تلوار جو ہے وہ اس سے آپ دشمن سے بھی لڑ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کی دونوں طرف سے دو دھاری تلوار ہے. کیوں ڈپریشن بڑھ رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ ڈپریشن جو بڑھنے کی وجہ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ابھی ہارون صاحب نے بات کی کہ کمپٹیشن بہت آ گیا ہے, اور بالکل میں بھی یہ دیکھ رہی ہوں کہ انسٹاگرام پہ آپ جب جا رہے ہوتے ہیں تو اتنی پکچرز ہوتی ہیں, باڈی سلیمنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ سٹارٹ ہو گئی. آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی اب ہر لڑکی جو ہے, اچھی بات ہے اپنے آپ کو فٹ رکھیں, لیکن وہ سٹارو کر رہی ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے. فٹ میں نہیں کہوں گی, ایک مطلب ایک سٹینڈرڈ ہے کہ ہمیں اتنا پتلا ہونا ہے, اس کے لیے وہ نہیں دیکھیں گی کہ ان کو کیا کھانا ہے. اچھا, لڑکیوں پہ زامن لڑکے بھی یہی کر رہے ہیں آج کل. اور اگر آپ دیکھیں ایک بات بڑی اچھی ہے انسٹاگرام کے حوالے سے کہ آج کل اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو جم میں بہت زیادہ لڑکیاں نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے, جب ہم پازیٹیو بات کرتے ہیں. انسٹاگرام کا اثر ہے, انسٹاگرام بالکل, کیونکہ جب آپ پکچرز لے رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو جو ایکچولی آپ دا بیسٹ, ٹھیک ہے, وہ اور اس کے نیچے لکھا ہوا کیا ہوتا ہے رینڈم کلک. رینڈم کلک نہیں ہوتا, مے بی 100 پکچرز آپ نے لی ہیں, اس میں سے کوئی ایک آپ دیکھیں, اس میں سے ایک رینڈم ہوتی ہے, اس میں سے ایک رینڈم آتی ہے. اور اگر آپ نے کوئی اچھی لگا دی, آپ کے زیادہ لائکس آ گئے, تو میں کہوں گی میں کیوں پیچھے رہ گئی. اس میں کمپٹیشن بہت آ گیا. اب جو یوتھ ہے ہماری, انفارچونیٹ ہے یہ, وہ ایک کمپٹیشن میں آ گئے ہیں. آپ ڈیزائنر بیگز دیکھ لیں, گلاسز دیکھ لیں, ایوری تھنگ ان کو ایک اپ ٹو دا مارک چیز چاہیے, وچ از ناٹ گڈ. سارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اور جب آپ اس طرح کے کمپٹیشن میں پڑ جائیں گے, آپ کی اسٹڈیز رہ جاتی ہیں, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اکھڑے رہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے کیوں نہیں مل رہی. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو انزائٹی ہو جاتی ہے, آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت ساری اب اور جو پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں, نیگیٹو پازیٹیو دونوں کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہر کوئی کہتا تھا مجھے پتلا ہونا ہے, مجھے پتلا ہونا ہے. اب یہ تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا باڈی فگر جیسا بھی ہے, آپ موٹے ہیں پتلے ہیں, آپ اس پہ کانفیڈنٹ ہو. تو میں نے کافی انسٹاگرام پہ دیکھا, کیونکہ ظاہر ہے ہم سارے کے سارے انسٹاگرام ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, باقی جتنے بھی فورنز ہیں, فیس بک, اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں چلو ایک یہ پازیٹیو چیز آ رہی ہے, لیکن اوور آل بہت زیادہ کمپٹیشن چل رہا ہے. لوگ بلکہ اس پہ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اتنا زیادہ خرچہ بڑھ گیا, اب سیلفی بناتے ہوئے تو بہت زیادہ سیلفیاں, اور اس کی وجہ سے پروسیجرز کتنے زیادہ ہو رہے ہیں. لوگوں نے اپنی شکلیں چینج کرا دی ہیں جی, صرف انسٹاگرام کی وجہ سے. ایک پرٹیکولر لک ہوگی آپ کی لپس کی, آپ کی نوز کی, آپ کی آئیز کی, کوئی چیز آپ کو جینوئن نظر نہیں آتی. کیا وجہ ہے اس کی؟ صرف سوشل میڈیا. اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈپریشن کے علاوہ ایک اور بڑا سیریس دیکھا گیا لوگوں میں, انگزائٹی, کہ جی آپ نے ایک تصویر آج ڈال دی اور اس کے بعد آپ کو ٹینشن یہ شروع ہو جاتی ہے کہ اگلی تصویر میں نے کون سی ڈالنی ہے, اور 4 دن ہو گئے میں نے تصویر نہیں ڈالی. تو وہ ایک ایگزائٹی بھی ہوتی ہے کہ یار, اور یہ سارے پلیٹ فارمز میں یہ ان بلٹ الگوریدمز بھی اس طرح کے ہیں کہ وہ آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ جی آپ کنٹینٹ کریٹ کریں, جتنا زیادہ کریٹ کریں اتنا زیادہ. اب جیسے ٹک ٹاک فنامنا آیا ہوا ہے, اس میں کوئی ناچ رہا ہے, کوئی گا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, بس وہ ڈالنی ہے, ویڈیو ڈالنی ہے, تاکہ آپ کا جو الگوریدم ہے وہ اس کو سرکولیٹ زیادہ کرے, آپ کو ریچ زیادہ پتہ چلتا رہے کہ آپ کی ریچ بڑھتی جا رہی ہے. ٹک ٹاک کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ایک اور چیز بڑی اچھی, ہمیں نیگیٹو پازیٹیو چونکہ دونوں ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جو بڑے ڈاؤن ٹراڈن سے ہیں یا جو کچھ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, وہ نہیں اپنا ٹیلنٹ دکھا سکتے. آپ کو 2 بچیاں یاد ہوں گی پاکستان کی جنہوں نے جسٹن بیبر کا گانا گایا تھا, جسٹن بیبیز, ٹھیک ہے. آج کل انہوں نے اتنا اعلیٰ قسم کا کوک اسٹوڈیو میں گانا گایا,
جو BBC ایشین نیٹ ورک ہے اس پہ ہر وقت وہ چل رہا ہوتا ہے, وہ پوری دنیا میں فیمس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ تھا اور کوئی اسپیس آپ کو نہیں مل رہی تھی, پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا, تو یہ پلیٹ فارم جو ہے انہوں نے نمایاں اور جو بچے جو کرکٹ کھیلتے ہیں, مختلف گیمز کھیلتے ہیں, ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی جاتی ہیں کہ اس بچے کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, جس کو کبھی شاید کوئی موقع نہیں ملنا تھا, اس کو کیا مل رہا ہے اب خود بخود مختلف جو کلبز ہیں وہ ان کے پاس جا رہے ہیں, ان کو آفر کر رہے ہیں آپ ہمارا کلب جوائن کریں. تو پازیٹیو چیزیں اس طرح کی بہت ساری ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اور یہ پازیٹیو چیزیں جرنلزم کے میدان کے اندر بھی آئی ہیں. ہارون صاحب تو BBC کے لیے بہت عرصہ کام کو, BBC ویب سائٹ ہی تھی, اور ہم دیکھا اس کے ذریعے چیزیں آئیں, انڈیپینڈنٹ کر رہا ہے کام. اچھا عدنان صاحب, آپ ڈیجیٹل میڈیا الائنس فار پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا, کیونکہ ابھی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں اخبار شاید اتنا زیادہ نہیں پڑھا جا رہا, کیونکہ اخبار پیپر میں وہ جو آن لائن ہے تو وہ تو شاید پڑھا جا رہا ہے, لیکن وہ نہیں, TV چینلز نہیں دیکھے جا رہے, لیکن سوشل میڈیا کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی شکریہ صبوح صاحب. اصل میں بات اس طرح ہے کہ آج کل جو یوزیج ہے انٹرنیٹ کا, موبائل انٹرنیٹ کا, وہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے. صحیح. جو پاکستان میں جو PTA کے جو فگرز ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے, اس کے مطابق پاکستان میں 51% لوگ موبائل انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. 51% لوگ, یعنی کہ ہر 10 میں سے 5 لوگ موبائل انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. ان کے اتنے لوگ ویسے ووٹ دینے کے لیے نہیں آتے, ووٹ دینے کے لیے اتنی ووٹر لسٹ میں لوگ نہیں ہیں, کیوں لگنے پڑتا ہے اس میں, آپ اس میں آ جاتے ہیں. اور اسی طرح سے پاکستان میں شاید وہ تصویر ووٹ ڈالتے ہوئے بنوائیں گے نا, تو شاید سیلفی کے لیے. اور کوئی پاکستان میں یعنی کہ 33% لوگ جو پاپولیشن ہے وہ سوشل میڈیا یوز کرتی ہے, یعنی کہ ہر 3 میں سے 1 شخص سوشل میڈیا یوز کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا فگر ہے, مطلب جس طرح ہارون صاحب نے کہا نا. اور اس کے علاوہ وہ دن میں بائی ایوریج 1.5 گھنٹہ اگر کوئی لگاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 6 گھنٹے بھی لگاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ٹائم ہے, یعنی کہ آپ ایک ینگسٹر ہے, اور پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں یوتھ بلج بہت زیادہ ہے, یعنی کہ جو ایسے لوگ جن کی عمر 29 سال جو اس سے کم ہے وہ 65% ہے. یعنی کہ یہ بہت بڑا فگر ہے, اور وہ سارے آن لائن بھی ہیں, اور وہ جو ہے نا وہ ٹائم بھی لگاتے ہیں. تو اس وجہ سے کیونکہ ان کا جو فوکس ہے یا جو ان کا اٹینشن ہے وہ سارا سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کی طرف آ گیا ہے, تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جو جرنلزم جو نیوز وہ کنزیوم کریں گے وہ بھی وہیں سے وہ کریں گے. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو نیوز ہے پرنٹ فارم میں وہ ایک فارمیلٹی کے تحت تو پرنٹ ہوتے ہیں یا کچھ لیگل فارمیلٹیز کی وجہ سے, لیکن کوئی ان کو پڑھنے والے وہ نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ جیسے کہ don.com میں اس کے فگرز چیک کر رہا تھا کہ جو آپ دیکھیں پرنٹ میں اس کی سرکولیشن کتنی ہوگی, لیکن اس کی جو ویب سائٹ کے منتھلی ویوز ہیں وہ کوئی 13 ملین ہے, یعنی کہ یہ بہت زیادہ ہے. اور جو جیو کی ویب سائٹ ہے اس کے 23 ملین ہے. تو یہ ایک کیونکہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور کنزیوم کر رہے ہیں. اور جو TV چینلز ہیں ان میں بھی جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو ابھی بھی کیونکہ وہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے اور ان کے پاس جو ٹیم بڑی ہے, ریسورسز بہت بڑے ہیں, تو ان کا ایک مقام ہے. لیکن آپ بھی دیکھیں کہ اس صورتحال میں جس وقت مثال کے طور پہ جیسے کہ یہ موجودہ کرائسس تھا کہ قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ہم لوگ TV دیکھ رہے تھے. اس کے علاوہ باقی صورتحال میں ایون جو TV کا بھی کوئی اگر کوئی ایک کسی شو کا کوئی کلپ ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہم دیکھتے ہیں, اور وہ اگر وہاں پہ وائرل ہو جائے تو اسے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. تو اسی وجہ سے کیونکہ سوشل میڈیا کا اتنا رول ڈومیننٹ ہو گیا ہے, تو جس طرح کہ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا آرگنائزیشنز ہیں چھوٹے چھوٹے, جس طرح سے ہارون صاحب چلا رہے ہیں, وہ تو ایک خیر ان کا ایک بڑا انٹرنیشنل ادارہ ہے, اور اس طرح کے بڑے چھوٹے ادارے ہیں ہمارے جیسے کہ IBC اردو ہے, بلوچستان وائسز ہیں. تو ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا میں جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں اور نیوز کنزیوم کر رہے ہیں, ان کو ہم جو ہے نا نیوز پرووائڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, اور وہ ایک میڈیم بنا ہوا ہے. تو اس میں نہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی آسانی ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن بھی ہماری کم ہے, ہم چیزوں کو ایزیلی پروڈیوسر کو دکھا سکتے ہیں, اور ان کے لیے بھی آسانی ہے کہ جب بھی ان کا دل چاہا جس وقت بھی چاہا وہ نیوز کنزیوم کر سکتے ہیں. اچھا, میں تھوڑا سا اس میں مزید بھی بات کروں گا, یہ جو ویب سائٹ کی سائنس ہے یہ اصل میں کیا ہے. اچھا ہارون صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو ایک بہت لمبا ٹائم ہو گیا پاکستان میں جرنلزم کرتے ہوئے. ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا تھا وہ پاکستان میں لوگوں کو پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ جوڑنے میں شاید وہ کردار ادا نہیں کر سکا جو سوشل میڈیا نے کیا. میرا ایم فل کا تھیسس تھا اور میں نے اس میں یہ سیمپل رکھا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں سوشل میڈیا نے کیا امپیکٹ ڈالا ہے پاکستانی یوتھ کو پولیٹیکل پروسیس میں انگیج کرنے میں. تو آپ یقین کریں میرا 90% رزلٹ آیا کہ ہاں پاکستانی یوتھ جو ہے وہ اس پر موبلائزیشن اس کو کرنے میں بہت اثر پڑا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے کہ ہم بچوں کو, آنے والی نسل کو انگیج کریں ایک پازیٹیو وے میں پاکستان میں شعور کی بیداری کے لیے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ جی بالکل. بات ہو رہی تھی, آپ نے اس سے پہلے بات کی پرنٹ کی کہ پرنٹ کی کیا صورت ہے. تو میں اپنے گھر کی آپ کو ایک کہانی بتا دیتا ہوں کہ بینگ این اولڈ جنریشن گائے, میں ابھی بھی
ریٹن اخبار صبح تک جب تک نہ دیکھو مزہ نہیں آتا. گولڈ ہے. تو وہ ایک عادت ہے بنی ہوئی ہے 30-35 سال سے کہ اخبار جب تک ہاتھ میں نہ ہو اور پڑھے نہ وہ مزہ نہیں آتا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے گھر میں جب صبح اخبار میں اگر جلدی چلا جاؤں تو وہ جس طرح پڑھا ہے اسی طرح پڑھا رہے گا. میرے کوئی بچے جو ہیں ان میں سے کوئی ہاتھ نہیں لگاتے. تو یوتھ جو ہماری ہے وہ پرنٹ جرنلزم میں ہے ہی نہیں, وہ اس طرح کا اس کو فالو ہی نہیں کرتی, اور ان کے لیے جو سارا کچھ ہے وہ یہ پلیٹ فارمز ہی ہیں, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز, وہیں سے وہ کنزیوم کرتے ہیں جو بھی انفارمیشن ان کو چاہیے ہوتی ہے, جو بھی ان کو چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ینگ جنریشن ہے, نئی جنریشن ہے, اس کے نئے تقاضے ہیں. ان کے لیے پولیٹیکلی اگر ان کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے تو میرا خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف بڑی سکسیسفل رہی ہے اس میں, جس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا کو یوز کیا ہے یوتھ کو ایکسائٹمنٹ اور ان کو لانے کے لیے. تو میرا خیال میں بڑا پاورفل میڈیم ہے. جو میسج آپ اس پہ دیتے ہیں فوراً اس پہ جیسے آپ نے کہا ریئیکشنز بھی آ جاتے ہیں, تو آپ کو ایک بیلنس چیز مل جاتی ہے. صحیح. جو سپن ہوتی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے اگر اس میں آپ نے کوئی سپننگ کی ہے, اگر کوئی پولیٹیکل میسج آپ دے رہے ہیں ود اے سپن تو وہ واضح ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے تو قدرے بیلنس ہو جاتی ہے. لیکن یہ یوتھ کتنا پولیٹیکل پروسیس میں انوالو ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ٹویٹر پہ بیٹھ کے آپ میسج بھی کر دیں گے, آپ ریئیکشن کمنٹ بھی کر دیں گے, وہ سارا کچھ کر دیں گے, لیکن کیا پولیٹیکلی آپ جو پاکستان کو اس وقت چاہیے اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جو فیلڈ میں جا کے آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو اس کی طرف بھی کچھ موٹیویشن پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. ٹائیگر فورس بنی, کبھی کیا بنایا, کبھی کیا کیا, تاکہ ان کو انگیج رکھ سکیں. باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اپنے سوشل میڈیا ونگ بنا لیے ہیں, اپنے سوشل میڈیا سیکٹری بنا لیے ہیں. بالکل وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو طاقت ہے اس کی. ہر میں نے جیسے کہا نا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے زیادہ ہائی جیک کیا ہے ان پلیٹ فارمز کو رادر دین جو میرے خیال میں دیگر انفارمیشن کے ذرائع ہیں. اور ایک جو مسئلہ ہماری جیسی آرگنائزیشنز کو, نیوز آرگنائزیشنز کو آتا ہے, وہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم پہلے ہوتا تھا اخبار کا جو مالک ہے نا وہ ہاکروں کو بڑا خوش رکھتا تھا. صحیح, بالکل, کہ جی میرا اخبار سائیکل کے آگے لگ رہنا چاہیے یار, اس کے میں تمہیں ایکسٹرا پیسے دوں گا. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہماری ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارمز کو کہ میں کہتا ہوں کہ وہ فیس بک مافیا ہے, ٹویٹر مافیا ہے, اور دیگر پلیٹ فارمز مافیا ہیں. اگر آپ نے اپنی سٹوری بوسٹ کروانی ہے تو وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے کہ یہ سٹوری آپ کی اچھی چلے گی, اس پہ پیسے لگا دیں, پیسے لگائیں آپ. تو وہ اس طرح سے اپنا ریونیو تو جنریٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کو وہ ہاسٹیج بنا دیتے ہیں کہ جب تک آپ پیسے نہیں لگائیں گے آپ کی سٹوری نہیں, اور ایک سٹوری پر جب آپ پیسے لگا لیں تو پھر اگلی ہر سٹوری پر کہتے ہیں پیسے لگائیں. تو وہ عادت ڈالنے والی بات ہے. تو وہ اب ہمارے لیے, ہمارے چینلز اور ان کے لیے ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح سے آپ کو فری ریچ نہیں ملتی جب تک آپ پیسے نہیں لگاتے, یا جب تک آپ اپنے لوگ نہیں بٹھائے ہوئے جو ان کو ٹرینڈ بناتے ہیں. جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہم دیکھتے ہیں روزانہ انہوں نے اپنی فورسز رکھی ہوئے ہیں, ٹرولز رکھے ہوئے ہیں, جن کا کام یہی ہے کہ انہوں نے اس ٹرینڈ کو پروموٹ کرنا ہے, کوئی بھی ٹویٹ کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے. پچھلے دنوں ایک وہ لیکڈ ویڈیو کی ٹرینڈ چل رہا تھا, بالکل, اور کوئی لیک ویڈیو نہیں ہے, کوئی لیک ویڈیو نہیں تھی, لیکن وہ ٹرینڈ کر رہا ہے, اور وہ اس لیے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی اس کو ٹیگ کر رہی ہے, دوسری بھی ٹیگ کر رہی ہے. تو اس طرح سے بے تکے, اور ہر بندہ انتظار میں کہ کون سی آنے والی ہے. پھر ہارون صاحب کو ہم یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ جیسے پولیٹیکل پارٹیز نے بندے ہائر کیے ہیں, پھر نیوز والے بھی کر لیں تاکہ وہ ٹرینڈ بنے. اصل میرا خیال ہے کہ وہ بعض سٹوریز ہوتی ہیں ان میں بڑی جان ہوتی ہے. میں نے دیکھا انڈیپینڈنٹ پر ایک سٹوری تھی, وہ جو ساریدی صاحب کے ہاں بچی رابعہ جو تھی, تو میں نے دیکھا کہ وہ 30,000 سے زیادہ شیئر ہو چکے تھے اس کے 3-4 دنوں کے اندر. یعنی سٹوری کے اندر جان ہو تو آٹومیٹیکلی شیئر بھی ہوتی ہے, لوگ اس کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں. وہ 9-10 منٹ کی سٹوری تھی ویڈیو, تو اس کا مطلب ہے اتنے لوگوں نے دیکھا تو اس کے ویوز میں نہیں دیکھ سکا, وہ لازمی 30,000 اگر شیئرنگ ہے تو ویوز تو بہت زیادہ ہوں گے اس کے. اچھا, میں رفت آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو چھوٹے موٹے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پرابلم بھی آ رہے ہیں, چیزیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن ان سب میں سب سے جو اچھی بات ہے وہ آپ کو کیا لگتی ہے کہ یوتھ جو ہے وہ انگیج ہو رہی ہے, تو آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ یہ کوئی پازیٹیو عمل ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل پازیٹیو عمل ہے. کیوں یوتھ آگے نہ آئے؟ دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک کی تو وہی پارٹیز ہیں, وہی خاندان ہیں جو ہمیشہ حکمرانیاں کر رہے ہوتے ہیں. جب یوتھ میں اویئرنیس آئے گی, یوتھ آگے بڑھے گی, ان کو اپنا رائٹس پتہ ہوگا, ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی, اور
وہی بات ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ چھپا ہوا نہیں رہے گا, وہ سامنے آ جائے گا. وہ کسی بھی فارم میں آ سکتا ہے, کوئی پولیٹیشین بننا چاہتا ہے, کوئی ایجوکیشنسٹ بننا چاہتا ہے. آپ دیکھیں اوور آل جب اس کی پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے, بعض بچے میں نے دیکھا بہت شائع ہوتے ہیں, کلاس روم میں شاید وہ بات نہیں کریں گے, لیکن جیسے ہی وہ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں وہ اپنے ویوز کا اظہار کر دیتے ہیں, کمیونیکیشن ان کی بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. پروبلی فیس ٹو فیس وہ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے, لیکن وین اٹ کمز ان رائٹنگ وہ رائٹنگ میں بہت اچھا کر دیتے ہیں. یوتھ ہے, یوتھ جو ہے آپ دیکھیں اس کو تو بلاگز لکھ رہی ہے, جس کے اندر یہ ٹیلنٹ تھا وہ بلاگ کرتی ہے, ویلاگنگ کر رہی کرتے ہے. ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو بزنسز ہیں, چھوٹے چھوٹے بزنس یا بڑے بڑے بزنس, اس میں ایڈورٹیزمنٹس جیسے انہوں نے کہا وہ ہو رہی ہیں. بزنس جب آپ کوئی چیز آن لائن لینے لگتے ہیں تو وہاں پہ ان کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ چیٹ میں جب جاتے ہیں تو اسٹریٹ اوے آپ وہاں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے پوچھ لیا کہ کیا کیا چیز اس کی اسپیسیفیکیشنز کیا ہیں, کیا اس کے ڈرا بیکس ہیں. آپ کے اندر جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں آپ ان سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے ہیں. اور پھر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان کو اب آگے پیچھے کچھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں اگر ایک موبائل فون ہے یا پھر لیپ ٹاپ ہے یا پاکٹ کمپیوٹر کچھ بھی ہے, اس کے پاس ایکسیس کے لیے بہت زیادہ چیزیں ہیں. پہلے تو ہم لوگ جاتے تھے نا کہ فلاں بندے سے ملیں گے, وہ ٹائم دے رہا ہے نہیں دے رہا, لائبریری جانا پڑے گا, لائبریری بند ہوگی ہے کھلی ہے کیا ہے. لیکن ایک ٹرینڈ ختم ہوا اس سے کہ لوگ لائبریریز نہیں جا رہے اب, کتابیں بھی کم پڑھ رہے ہیں لیکن کتابیں پڑھ رہے ہیں, ای بکس پڑھ رہے ہیں, وہ آن لائن جو سن رہے ہیں کتابیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ٹورزم کتنا زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے. سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان اب مسئلہ یہ ہے کہ میدان حاضر ہے, آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آ جائیں, آپ آ جائیں, آ کے وہاں پر اور اگر آپ جا رہے ہیں سوری اگر آپ کہیں گئے, آپ کو جگہ اچھی لگی, آپ نے اس کی پکچر ٹویٹ کر دی یا آپ نے انسٹا پہ ڈال دی. وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ایک چائے والا تھا, چائے والا, اس نے وہ ایک تصویر بنائی ہوتا ہے ہیرو بن گیا. اور اس چائے والے کی آپ نے ذکر کیا تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ انگریز مجھ سے پوچھتے ہیں, یقین مانے کہ اسلام آباد سے ہو تو وہاں پہ جو چائے والا تھا وہ کون ہے, ٹھیک ہے, وہ ہینڈسم گائے چائے والا, وہ اتنا فیمس ہو چکا ہے آل اوور دی ورلڈ. تو اس کی لک ہے, اور کس کا کمال ہے, یہ سوشل میڈیا کا. اچھا اس کے اندر میں تھوڑا سا ہارون صاحب آپ سے بات کروں گا, لیکن تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ جو ویب سائٹ کی سائنس ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اخبار تو پورے کا پورا خریدنا پڑتا ہے, آپ نے ایک کالم پڑھنا ہو, لیکن پورا اخبار آپ خریدتے تھے, بھلے آپ سپورٹس کی خبر پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے, فلم کی پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے, پالیٹکس, تو آپ نے کسی ایک چیز کے لیے پورا اخبار خریدنا ہے, تو آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سا بندہ زیادہ پاپولر ہے, پڑھا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر بڑی ایک بھیانک قسم کی سائنس ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے, جس نے بہت سے لوگوں کو ایکسپوز بھی کر دیا. تو اگر کسی نے سپورٹس کی خبر پڑھنی ہے تو وہ آپ کی ویب سائٹ پہ جائے گا, وہ صرف جا کے سپورٹس کی خبر پہ کلک کرے گا, باقی اس نے کچھ بھی نہیں پڑھنا وہاں پہ. تو آپ کو ریئل ٹائم میں جو ریٹنگ ہے نا کسی بندے کی کہ کتنا اس کو پڑھا جا رہا ہے, تو وہ پتہ چل جاتی ہے. جی بالکل, یہ بات آپ بالکل درست کر رہے ہیں. اور ایون جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں بھی جو ایک بہت بڑا ایشو ہے ریٹنگز کا, کہ ریٹنگ میٹرز لگے ہوئے ہیں, وہ بھی ان میں بھی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, وہ بھی عام بندے کو اس کا نہیں پتہ چلتا کہ کس چینل کو, کس پروگرام کو کتنا دیکھا جا رہا ہے. لیکن اگر وہی چینل لائیو اسٹریم ہو رہا ہے یوٹیوب پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جیو کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, اے آر وائی کو کتنا دیکھ رہے ہیں. اور موجودہ کرائسس میں جو اے آر وائی کو کافی زیادہ, پی ٹی وی کو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, اور اسی طریقے سے دور دراز ایریاز میں دیکھا جاتا ہے جہاں پہ سوشل میڈیا میں جا رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا وہاں پی ٹی وی کو ویسے دیکھتے ہیں ٹینا کے ساتھ, لیکن یوٹیوب پہ پتہ چل جاتا ہے. صحیح بات ہے. جس طرح سے وہ آپ نے انڈیپینڈنٹ اردو کی ایگزامپل دی کہ وہ آپ کو پتہ ہے اتنی دفعہ وہ شیئر ہو گیا ہے, 30,000 ٹائمز شیئر ہو گیا ہے, اور کتنی دفعہ ریٹویٹس ہو گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں, یہ کافی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے اب تک. لیکن جو ویب سائٹ کی بات آپ نے کی نا کہ ویب سائٹ کے کتنے ویورز ہیں, وہ ابھی بھی یہ ہے کہ وہ جو اس کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ ویب سائٹ والوں کے ہی پاس ہوتا ہے. تو اس میں کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں سملر ویب یا اور اس طرح کی, وہ آپ کو ایک ایسٹیمیٹ تو دے سکتے ہیں, لیکن جو ایگزیکٹ اس کی کتنی فگر ہے وہ ویب سائٹ والوں پہ ہے کہ وہ اسے خود شیئر کریں یا نہ کریں اس میں. لیکن اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ ویور وہ کافی زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. اور جس وقت میں ایز اے شیوننگ فیلو یو کے میں تھا تو فائنینشیل ٹائمز کے ساتھ میری پلیسمنٹ تھی, تو اس میں جو ایڈیٹوریل میٹنگ ہوتی تھی صبح سب سے پہلے, تو سب سے پہلے جو ان کا جو ایک ہوتا تھا پرسن جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ ویب سائٹس کس اسٹوری کو کتنی دفعہ دیکھا گیا ہے, وہ آ کے اپنا پریزنٹیشن دیتا تھا کہ اس اسٹوری کو اتنی دفعہ دیکھا گیا ہے, اس میں یہ چیزیں تھیں. تو پھر یعنی کہ وہ جو اگلی دفعہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہم نے کون سی اسٹوری کور کرنی ہے, تو اس میں ایک فیکٹر یہ بھی بڑا ہوتا تھا کہ کس اسٹوری کی لیڈرشپ کتنی زیادہ ہے. اور جس طرح سے ہارون صاحب نے بھی کہا, یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہو گیا ہے کہ ایک تو آپ نے ایک تو جرنلزم بھی کرنی ہے, آپ نے ایک ایشو کو بھی دیکھنا ہے, پھر دوسرا ریچ کے لیے اور آڈینس کے لیے آپ نے ان ایشوز کو بھی کور کرنا ہے جس سے آپ کو جو ہے نا آپ کو ویوز زیادہ ملے. کیونکہ
جو الگوریتھمز جس طرح بنتے ہیں، جس طرح ڈیزائن ہوتے ہیں، اس میں یہ ایک مطلب اس طرح کی چیزوں کو وہ زیادہ وہ کرتے ہیں جو زیادہ انگیجنگ ہو، جس میں تھوڑی بہت سینسیشنلزم ہو، کلک بیٹنگ بھی ہو. تو وہ یہ ایک مطلب ایک جو جرنلزم کی یا جو ویب سائٹ پر کی ایک طریقے سے مجبوری بھی ہو گئی ہے کہ اگر وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اپنی اسٹوری کو بوسٹ نہیں کر سکتے، تو پھر انہیں اس طرح کا کنٹینٹ لازماً پروڈیوس کرنا ہوگا جو جس میں چسکا اور تڑکا ہو، تاکہ وہ ذرا ہیڈ لائن چسکے والی جو ہو پھیل سکتی. اچھا ہارون صاحب، ویسے یہ بتائیے، آپ لوگوں نے کبھی کوئی ڈیٹا اکٹھا کیا کہ جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جو پڑھنے والے ہیں وہ ایج گروپ جو ہے، مطلب کون سے لوگ زیادہ آ رہے ہیں، کس ایج گروپ کے لوگ زیادہ ہیں؟ دیکھیں، یہ جب میں بی بی سی میں تھا تب بھی ہمارے لیے ایک چیلنج تھا، اور ابھی بھی ایک چیلنج ہے، اور وہ ہے جینڈر بیلنس کا. صحیح. ہمارا بڑا فوکس تھا کہ خواتین کو ہم کسی طرح سے زیادہ انوالو کریں. صحیح. لیکن پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے، اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی بی بی سی میں بھی یہ چیلنج تھا کہ ہم نے اپنی فیمیل آڈینسز بڑھانی ہے. صحیح. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان میں خواتین اس طرح سے انٹریکٹ نہیں کرتی نیوز ویب سائٹ پہ جس طرح کے مرد کرتے ہیں. صحیح. زیادہ تر مرد ہی کنزیوم کرتے ہیں. صحیح. تو وہ ہمارے لیے ایک چیلنج تھا. یہاں بھی ایک چیلنج ہے. ابھی بھی جو ہمارے فگر آتے ہیں اس میں آپ کو 25 سے 30% جو ہے صرف خواتین آتی ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے. اس میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو، کچھ لوگ مردوں نے بھی خواتین کے فیک آئی ڈیز بنا کے اور وہ کرتے رہتے ہیں. تو اب وہ کتنا جینون ہے یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اصل خواتین ہیں یا فیک اکاؤنٹ سے آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جیسی نیوز ویب سائٹس پہ ہم نے حالانکہ میں اپنے ان کو کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ 18 سے اوپر ہے. صحیح. 18 سے لے کے 60 تک آپ نے سب کو فوکس کرنا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہماری اپنی میں اگر مثال دوں تو زیادہ جو آڈینس ہے وہ 24+ آ رہی ہے. اچھا. 18 والی بھی آتی ہے، لیکن زیادہ جو ہماری میکسیمم پیک آتی ہے وہ 24 سے اوپر والی آتی ہے. تو یہ 18 سے جو 24 ہے، یہ میرے حساب سے ایک ایز اے جرنلسٹ، ایک ایز اے ویب سائٹ مینیجر ایک بڑا چیلنج ہے. کیونکہ یہ ایج ہے، یہیں سے آپ نے ان کو عادت ڈالنی ہے یا آپ ریگولر، ہاں بالکل، یہ یونیورسٹی کی اٹریکٹ کرنا ہے ان کو. اور یہی ایج ہوتی ہے جہاں سے آپ ان کو ساری زندگی کے لیے اپنا فالوور بنا سکتے ہیں کہ یار یہ ویب سائٹ اچھی ہے. 18 سال کی عمر کے اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں میں نے جانا ہے، اگر مجھے انفارمیشن نیوز چاہیے، اچھی بیلنس نیوز چاہیے تو یہ جگہ جانی. تو ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. بٹ اس پہ اس طرح سے کوئی سائنٹیفکلی پاکستان میں کبھی کام نہیں ہوا ہے. صحیح. اور اس طرح سے سوچتا بھی نہیں ہے. جب ہم ویب سائٹ لانچ کر رہے تھے تو میں نے اسپیشلی یہی آئیڈیا تھا کہ ایک میں نے نئی نسل کا پیج رکھا تھا اور ایک خواتین کے لیے رکھا تھا کہ تاکہ جو نہیں انوالو ہو رہے لوگ ان کو زیادہ سے زیادہ ہم اٹریکٹ کریں، اور ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کے انٹرسٹ کی چیزیں فوکس کر کے ہم پیش کریں. تو تبھی وہ انٹرسٹڈ ہوں گے اور آئیں گے اور کنزیوم کریں گے. ادروائز وہ پھر ادھر ادھر گھومتے رہیں گے. وہ کلک بیٹ والی چکر میں کوئی کسی نے کیا ہیڈ لائن بنا دی، وہ کلک کر دیا، وہ کر دیا. ایک اور چیز جو میرے خیال میں یہ کافی عرصہ پہلے جب یہ سوشل میڈیا کا فنامنا شروع ہوا تھا تو لندن میں تھا، تو وہاں یہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ آپ گاڑی کا اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو مینول ملتا ہے اس کا. ٹی وی سیٹ آپ لیتے ہیں اس کا ساتھ میں مینول ملتا ہے. ریڈیو سیٹ لیتے ہیں اس کا ساتھ میں مینول ملتا ہے. استعمال کے لیے الگ آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے اگر گاڑی کا آپ کرتے ہیں. سوشل میڈیا جو جس کا آیا اس نے اکاؤنٹ بنایا اور وہ استعمال کرنا شروع خود ہی مالک ہے، خود ہی مالک ہے، وہ جدھر جا رہا ہے، جدھر منہ اٹھایا ہوا ہے ادھر چلا گیا. تو وہاں یہ سوچ ہوئی تھی کہ جی کالج یونیورسٹیوں میں آپ پراپر یوتھ کو ایجوکیٹ کریں کہ سوشل میڈیا یوزیج پراپر کیا ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے، اور کیا چیزیں آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اس میں فیک نیوز اگر آپ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا 2-3 پوائنٹس ہیں کہ آپ کو ہیڈ لائن دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ فیک نیوز ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کی میرے خیال میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے ہمارے پاکستان میں. 2 یونیورسٹیز ہیں. سرگودا یونیورسٹی کا مجھے علم ہے کہ وہاں پر انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا کے لیے پورا ایک نصاب اور ایک سیمسٹر مرتب کیا ہے، اور کچھ جگہوں پر اس طرح کے کام ہو بھی رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ وہ ایک، کیونکہ جس طریقے سے عدنان بتا رہے ہیں کہ 33% لوگ سوشل میڈیا پر انگیج ہیں، تو ان سب کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. اچھا رفعت، مجھے یہ بتائیں کہ ان صاحب یہ بتا رہے تھے کہ خواتین جو ہیں ٹارگٹ ہیں کہ ساری ویب سائٹس چاہتی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ کم از کم آئیں، اپنے موضوعات پہ بات کریں، وہ لکھیں.
اور ڈوچے ویلے کا میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ خواتین کے لیے ایک اسپیشل کیا, BBC نے کیا, انڈیپینڈنٹ نے کیا. باقی ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ خواتین کا زیادہ سے زیادہ رسپانس آنا چاہیے, لیکن وہ رسپانس چاہنے کے باوجود نہیں آتا, مواقع فراہم کرنے کے باوجود وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی. تو وجہ کیا ہے ویسے؟ پروبیبلی اگر ہم دیکھیں تو ویسے ایک جب نیوز پیپر کی بات آتی ہے یا کسی بھی, ہمارے ہاں زیادہ تر کس چیز پہ فوکس ہو رہا ہے جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ یہاں پہ پالیٹکس مجھے یہ لگتا ہے, آئی کوڈ بی رانگ, لیکن ہماری خواتین اس طرح سے پالیٹکس میں آئی تھنک انٹرسٹ نہیں رکھتی. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری اور ان کے انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں, قومی اسمبلی میں خصوصی نشستیں بھی اس لیے کروائی گئی تھیں کہ ان کا انٹرسٹ بڑھنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خصوصی نشستوں والی تھیں ان کی وہاں پہ ان پٹ کیا ہے. آہستہ آہستہ یہ چینج آئے گا, بالکل آئے گا, لیکن ان میں سے کچھ ہی خواتین ہیں جو بڑی پرو ایکٹیو ہوتی ہیں, وہ آگے جا رہی ہوتی ہیں. میں بھی ایک خاتون ہوں, لیکن میرا جو سب سے پہلے صبح اٹھوں گی تو جیسے ہارون صاحب نے کہا کہ میں پیپر دیکھتا ہوں اپنا, میں پیپر تو نہیں دیکھتی لیکن میں اپنا سوشل میڈیا کھولتی ہوں, ٹھیک ہے, اس پہ میں ٹویٹر چیک کر رہی ہوتی ہوں. اس کے علاوہ میں نیوز پیپرز ڈفرینٹ جو ہیں وہ دیکھتی ہوں, اور یقین مانیں ایون رات کو بھی جب میری آنکھ کھلتی ہے اور واپس آنکھ نہیں لگتی جلدی, تو سب سے پہلے میری ایک آنکھ بند ہوگی, ایک کھلی ہوگی, پھر بھی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. سب ہاؤ ہم اس کا ایکسیسو. تو آپ کیا نیوز زیادہ ریلیٹڈ چیز دیکھتی ہیں؟ ویسے میں نیوز کرتی ہوں, لیکن جب میں کہیں جاتی ہوں, کسی سے ملتی ہوں, کہیں گروپ کسی سے ملوں گی, تو وہ خواتین کے پاس آپ دیکھیں تو وہ کیا باتیں کریں گی, یا تو گوسپس میں ہوں گی, بڑا انفارچونیٹ ہے, یا پھر فیشن کے حوالے سے کیا آج کل پرنٹس کیا آ رہے ہیں. کتنی دفعہ آپ یہ بات کر لیں گے, آپ بھی بور ہو جاتے ہیں کہ کوئی اور ٹاپک چھڑے. پھر ایونچولی میں باتیں کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہوں مردوں کے ساتھ جو میرے آس پاس بیٹھے ہوں, جن کے پاس انٹرسٹ کی بات ہے. تو خواتین ایک تو مجھے لگتا ہے کہ گھر پہ جو ہے وہ لگی رہتی ہیں, اپنے آپ پہ توجہ بھی نہیں اس طرح سے دیتی. جیسے ہم کہتے تھے کہ کھانے پینے میں وہ سارے گھر کو کھلا دیتی ہیں اور اپنے آپ کو سب سے اینڈ پہ رکھتی ہیں. اب ان کو اپنے آپ کو اویئر کرنا ہوگا ہر چیز سے, سراؤنڈنگ سے. میرا خیال ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری خواتین کتنی ہیں جو ورکنگ وومن ہیں, تو حالانکہ جو گھر میں وہ بھی ورکنگ ویمن ہوتی ہیں, زیادہ فل ٹائم وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ایشو میرا خیال یہ ہے ہارون صاحب کہ کیونکہ سوسائٹی, ہم لوگ تو خبریں سے بھی پڑھتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے راستے کھلے نہیں کھلے, احتجاج ہو رہا ہے تو کہاں سے جانا ہے, یہ بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جو صورتحال ہے وہ کیا ہے, تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے نہیں ہوا, کون کیا کر رہا ہے. تو ساری چیزیں ہم سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں. تو شاید ہم نے ان کو گھروں میں بٹھایا ہوا ہے تو وہ وہاں پر بیٹھ کے ان کا یہ انٹرسٹ نہیں بنتا. اس میں بھی میرے ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے. جب یہ ویب سائٹ شروع ہو رہی تھی تو میں لنکڈ ان پہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 83 خواتین میرے ساتھ وہ تھیں, تو ان سب کو میں نے میسج بھیجا کہ آئی وانٹ مور فیمیل وائسز آن مائی ویب سائٹ. صحیح, آپ مانیں گے 80+ میں سے صرف 3 خواتین نے مجھے جواب دیا. صحیح. تو وہ ہمارا معاشرہ بھی اس طرح سے ہے نا کہ کوئی خاتون اگر زیادہ بول رہی ہے تو اس کو سمجھتے ہیں یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے, یا ہاں بالکل, ہم فوراً بلیم اور فریم کر دیتے ہیں. یہ انٹریکشن ہم لوگ کیا دیتے ہیں نا. بالکل بالکل. تو وہ اس طرح معاشرے نے بھی بڑا دبا کے رکھا ہوا ہے ان کو کہ وہ بول نہیں سکتی, اپنے مسائل پہ بات نہیں کر سکتی, اپنے ایشوز پہ بات نہیں کر سکتی, اور ان کو ریئلائزیشن بھی نہیں ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت سینئر اینکر پرسن ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہ آپ لکھیں, فارن پالیسی ایکسپرٹ تھیں, تو میں نے کہا خواتین کا پرسپیکٹیو لے کے آئیں کہ فارن پالیسی میں کیا ہونا چاہیے. تو وہ خود مطلب کہنے لگیں کہ یار خواتین فارن پالیسی میں کیا انپٹ دیں گے, کیا کنٹریبیوٹ کریں. تو میں نے انہیں کہا یار آپ دیکھیں کہ وہ نیوزی لینڈ میں ایک خاتون وزیر اعظم نے وہ جو ٹیررزم کا واقعہ ہوا مسجد کو, اس کو کس طرح سے ڈیل کیا. صحیح. اور باقی جو ممالک کے مرد صدور تھے اور وزرائے اعظم تھے, انہوں نے, امریکہ نے کہا ہم وار اگینسٹ ٹیرر شروع کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. انہوں نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا, ایک خاتون نے کس طرح سے, تو وہ کریڈٹ ان کو جانا چاہیے, وہ ان کا پرسپیکٹیو ہے. تو خواتین جو ہے نا وہ ہاؤس کیپنگ میں ایکسپرٹ ہیں, وہ میرا خیال ہے کنفلکٹ, ہاں ڈراماز میں تو بہت زیادہ اس پہ لکھ سکتی ہیں کچھ, ہمیں کنفلکٹ ریزولوشن میں بہت ان کا وہ ہے, گھر میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مردوں کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے, بیٹے کو کس طرح سے میں نے ڈیل کرنا ہے, بیٹی کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. مرد تو صبح نکل گیا, شام کو گھر آیا تو اچھا یہ
تو خواتین میں بڑی کیپیبلٹیز ہیں، لیکن پاکستان میں پوٹینشیل نیوز نہیں جو نیوز میکر ان کو کنٹرول کرے گی. بالکل سب سے مطلب وہ پاکستان میں میرا خیال میں وہ بہت بڑا دن ہوگا جب خواتین خود اٹھیں اور چارج لیں اپنے ایشوز کا کہ جی ہم نے اپنے ایشوز پہ بات کرنی ہے اور ریئل ایشوز جو ہمارے ہیں ان کو ایڈریس کریں. ابھی عورت مارچ پہ تھوڑی بہت بات ہوتی ہے لیکن وہ بھی اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی, اتنا کرٹیسائز اور اتنا پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو جاتا ہے, پلس پوائنٹس وہ بھی پھر سارے سائڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ خاتون کو کھل کے بولنے کا ہم موقع بھی نہیں دیتے. صحیح, یہ تو خیر کھل کے بولنے کا موقع تو ہارون سے کو بھی نہیں ملتا ہماری سوسائٹی میں. گھروں میں بچے جتنا مردوں کو ہے اتنا ہی مل جائے, اتنا تو بالکل بھی نہیں, بالکل صحیح بات ہے. اچھا عدنان صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان وائسز آپ ایک پوری ویب سائٹ وہاں پہ چلا رہے ہیں اور آپ بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں, مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا وہاں پر اپنا کیا اثر پذیری کے حوالے سے کیا کردار ہے اس کا؟ جی بالکل, جس طرح پورے ملک میں ایک مطلب سوشل میڈیا نے لوگوں کو ایک آواز دی ہے, ایک اپرچونٹی دی ہے, اپنے لوگ اپنے ایشوز ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, سیم بلوچستان میں بھی ہے. لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے انٹرنیٹ کی اسپریڈ اس طریقے سے نہیں ہے, بہت سے علاقے اس طرح کنیکٹڈ نہیں ہیں, تو وہاں پہ جو اس کا اثر ہے یا جو اس کی افیکٹونیس ہے وہ ابھی تک ریلیٹیولی کم ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو رہا. ابھی بھی دیکھیں مثال کے طور پہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا چاغی میں, بارڈر پہ کلیش ہوا, وہ میڈیا سے بالکل ہی وہ غائب تھا, لیکن وہ سوشل میڈیا نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ اس پہ وہ ایکشن ہوا اور اس پہ مطلب وہ کافی حد تک وہ جنہوں نے ایشو اٹھایا وہ بھی مطمئن ہے کہ کچھ نہ کچھ اس پہ ایکشن ہوا, اور باقی اس کے بعد میڈیا نے بھی اس کو کور کیا. تو اگر وہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا یا ینگسٹرز نہیں ہوتے تو وہ ایشو اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہو سکتا تھا. اور وہاں پہ اب جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں, جتنے بھی نیچے تحصیل لیول پہ ہر لیول پہ وہ ایک فیس بک پیجز بن گئے ہیں یا ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, مطلب ہر ڈسٹرکٹ کا ایک پیج کم از کم دیکھتے ہیں, یونین کون سے لیول پہ لوگ, ایک سے زیادہ بھی ہیں, ان میں بھی کمپٹیشن ہے کہ کون آگے ہوگا کون پیچھے ہوگا. تو وہ وہاں کی جو ایشوز ہیں وہ نیوز ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, اور اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں ان کے اس لیول پہ, ان کے اے سی ڈی سی لیول پہ ان کے وہ چیزوں پہ مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں, چھوٹے موٹے پرابلم پہ. اور وہ کبھی کبھار تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایشو وہاں سے کوئی ایک انٹرسٹنگ ایشو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے جو مین اسٹریم میڈیا اس کو جو ہے نا پک اپ کر لیتی ہے. تو اس سے ایک مطلب ویسے آپ دیکھیں کہ جنرلی جو ہم ایک کلیشے بھی ہے کہ بلوچستان بہت زیادہ اگنورڈ ہے نیشنل میڈیا میں, لیکن سوشل میڈیا کی میں لوگوں کو ایک ایکسٹرا ایک آواز مل گئی ہے کہ وہ اب مطلب سوشل میڈیا لیول پہ وہ ایٹ پار آ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں بلوچستان کے حوالے سے جو ہمارا تصور تھا نا, اور جو ہماری نظموں کے اندر بھی ملی نغموں میں وہ پہاڑوں کی صرف بات ہو رہی تھی, تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ صرف یہ خشک پہاڑ ہیں اور کچھ نہیں ہے. لیکن بلوچستان میں اتنے خوبصورت علاقے ہیں, اتنی شاندار مزیدار قسم کی جھیلیں ہیں کہ وہ جب تصویریں دیکھیں تو پتہ چلا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ساری باتیں. اچھا ہارون صاحب کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے, تو میں تھوڑا سا یہ گزارش کروں گا یہ مختصراً بتائیں کہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ٹھیک ہے آپ بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیٹیکلی آپ انگیج بھی ہو رہے ہیں, لیکن فیلڈ میں آپ نہیں ہیں. فیلڈ میں نہ ہونے کے نقصان یہ ہے کہ آپ بعض اوقات پروپگنڈوں کے زیر اثر آ جاتے ہیں, فیک نیوز جو ہے اور اس طرح کا پروپگنڈا وہ آپ کے لیے بڑا پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. نوجوان کن پیمانوں کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھیں تاکہ وہ جان سکیں کہ یہ خبر فیک ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک اس میں پہلا اصول تو یہی ہے کہ کسی چیز کو فیس ویلیو پہ نہ لیں آپ. صحیح, ٹھیک. مطلب اور یہ ہر آرگنائزیشن کے لیے دنیا میں میرے خیال میں صحیح فارمولہ ہے کہ چاہے بہت ہی باعتماد آرگنائزیشن بھی دنیا کی ہو نا, ان کے بھی کوئی ٹلٹس اور ٹویسٹس اور سپنز ہوتے ہیں. تو ہر چیز کو آپ فیس ویلیو پہ نہ لیں, اس کو قریدیں, اس کو دیکھیں کہ یار یہ جو خبر یہ آرگنائزیشن دے رہی ہے کس طرح سے دے رہی ہے, دوسری کس طرح سے دے رہی ہے. اور لوگ کافی اس میں اویئر بھی ہو گئے ہیں اب تو, کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سا چینل کیا کر رہا ہے اور دوسرا چینل کیا کر رہا ہے. تو بہتر یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ جو ریلیٹیولی ریلائبل نیوز انفارمیشن پورٹلز ہیں نا ان پہ زیادہ جائیں, وقت وہاں زیادہ گزاریں انسٹیڈ آف ادھر ادھر کی دیکھنے کی اور اس پہ جانے کی, تاکہ ان کی قدر و منزلت بڑھے. ان کو ویوز, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم سے جو ہمارے سینئرز ہیں وہ یہی مانگتے ہیں کہ جی آپ کے کتنے پیج ویوز آئے, آپ نے سال میں کتنے یونیک وزٹرز لے کے آئے اور آپ کیا کر کے. تو وہ ہمارے لیے چیلنج یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک اچھی آرگنائزیشن چل رہی ہے اور اس کو کوئی نہیں پڑھ رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ نیوٹرل آدمی کو تو کوئی پڑھتا بھی نہیں اور لفٹ بھی نہیں کراتا جب تک آپ ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بات ہو رہی ہے, ہاں ایک سائڈ نہ لیں گے. تو وہ اس طرح کی نیوٹرل فرقہ مزاج جو ہے سوسائٹی کے اندر اتنا رچ بس گیا ہے کہ تو ہم اتنے زیادہ پولرائزڈ بھی اس وقت سوسائٹی ہوئی ہے کہ وہ نیوٹرل
کو گھاس ڈالنے کو تیار اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے میرا خیال میں. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں جو اچھی نیوز انفارمیشن دیتی ہیں ان کو ضرور دن میں 1-2 دفعہ وزٹ کر کے اگر آپ دیکھ لیں. لیکن ہارون صاحب ایک سوال میں بھی ان سے پوچھنا چاہوں گی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ والی جو ویب سائٹ ہے یا پیپر ہے یہ اتھینٹک نیوز دے رہا ہے, کیونکہ اس وقت اتنا زیادہ مینیپولیٹ ہو رہا ہے, ایک طرف آپ کہہ سکتے ہیں رائٹ ونگ ہے اور دوسری طرف لیفٹ ونگ ہے, تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں پہ رائٹ لیفٹ نہیں, یہاں رانگ ونگ ہے. اس میں وہ پچھلے دنوں ٹویٹر اسپیسز بھی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے 3 نیوٹرل صحافی کون سے ہیں. میں نے کہا جی میں کون ہوتا ہوں آپ کو بتانے والا, آپ خود جائیں, آپ خود وزٹ کریں, آپ خود ویب سائٹس دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, مطلب اتنا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس اسپن کے ساتھ بات کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. اسماء ہارون صاحب ایک اور بھی ہے کہ لوگ اصل میں چاہتے ہیں کہ خبر آپ وہ دیں جس سے ان کی طبیعت کی تسکین کا سامان وہ جو ہے نا اہتمام ہوتا ہو. تو جرنلسٹ کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ رپورٹ کرتا ہے واقعے کو اور پوری تحقیق کر کے لاتا ہے, اور جرنلسٹ سے جب غلطی ہوتی ہے وہ فیک نیوز نہیں دیتا. کم از کم یہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن ہو سکتی ہے, جلدی میں ہم خبر دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو, لیکن آپ نے اخبار کے صفحے پر ہی دیکھا ہوگا اعتذار چھپتا ہے, معذرت چھپتی ہے, تردید چھپتی ہے. وہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جان بوجھ کر فیک نیوز پھیلانا یہ صحافی کا کام نہیں ہوتا, اور کوئی صحافی ایسا کرتا بھی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب جیسے یہ عمرے کے دورے کا وزیر اعظم صاحب کے جی ہاں اس پہ کتنی فیک نیوز چل رہی ہیں, کتنی, اور وہ کون چلا رہا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے. صحیح. تو کافی کچھ چیزیں تو کافی ایکسپوزڈ ہو چکی ہوئی ہیں پاکستان میں, آپ کو کوئی الف بے سے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ خود اپنی اسٹڈی سے پرسنل, اگر آپ دن میں 4 گھنٹے نوجوان لگا رہے ہیں تو اس سے آدھا گھنٹہ ان نیوز آرگنائزیشنز کو بھی جا کے آپ سوچیں بھی وہ کر کیا رہا ہے, ہاں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے, اور پھر اپنی ججمنٹ خود بنائیں. ہاں کہ جی یہ میرے اعتبار سے یہ ٹھیک ہے, اس کو مجھے جانا چاہیے, زیادہ پڑھنا چاہیے, اس کو مجھے کم کرنا چاہیے. صحیح. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ عدنان صاحب, تھوڑا سا یوٹیوب جرنلزم جو ہے نا وہ ہم سے مس ہو رہا ہے. مجھے بتائیں کہ یوٹیوب پر بھی جرنلسٹوں نے اپنے بنا لی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دن میں لاکھ ویوز جو ہیں وہ ان کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو یوٹیوب جرنلزم سٹارٹ ہو گئی ہے, اور اس کے اندر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوٹرل بیچارے اس کو گاز ہی نہیں ڈال سکتے. بالکل آپ اگر آپ جرنلسٹ ہیں اور آپ نے اگر پیسے کمانے ہیں تو سب سے ایک اچھا طریقہ اس کا انڈیپینڈنٹلی یوٹیوب پہ آپ آئیں, آپ اپنا چینل بنائیں, اور آپ کی ویوز ہوں گے تو آپ کو وہ پیسے ملیں گے, وہ ریلیٹیولی سب سے ایزی ہے. اور آج کل مطلب آپ دیکھیے نا کہ پہلے کوئی ایک اسٹوڈنٹ وہ ایک میس کام کی ڈگری کرتا تھا تو وہ فیلڈ میں آتا تھا, اسے بہت کم پیسے ملتے تھے, ایون وہ 10-20 سال بعد بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے. تو اگر آپ ایک یوٹیوب پہ آئیں گے اور اپنا کانٹینٹ پروڈیوس کریں گے اور 1-2 سال شروع میں اچھی محنت کریں گے تو آپ کے ویوز آپ صحیح ہوں گے. اور اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ پوزیشن لیں گے تو آپ بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ پوزیشن نہیں لیں گے اور اپنا دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے تو یہ ٹھیک ہے کہ آج شاید اتنے ویوز آپ کو نہ ملیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کا استحکام جو ہے وہ آپ کے اندر آئے گا, اور کچھ عرصے بعد آپ پر لوگ ٹرسٹ کریں گے اور آپ کو زیادہ ویلیو دیں گے. بہت شکریہ عدنان عامر صاحب, بہت شکریہ رفت خان صاحبہ, بہت شکریہ ہارون رشید صاحب. ناظرین آج ہم نے گفتگو کی سوشل میڈیا کے رول کے حوالے سے اور خصوصاً نوجوانوں کے حوالے سے. یہ بڑا اہم ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں جو 18 سال سے لے کر کوئی 30 سال کی عمر تک کے جو نوجوان ہیں, نوجوان خیر اس کے بعد بھی ہوتے ہیں, صرف 30 سال کے نہیں ہوتے, لیکن ان کے اندر جو فیک نیوز ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بہت جلدی پروموٹ کرتے ہیں, یا ریئیکشن جو ہے ان کا بہت سخت ہوتا ہے اور بہت شدت کے ساتھ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ہم نے کچھ عرصہ پہلے اس پر ایک سروے کیا تھا, تو اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ جو فوری طور پر رد عمل دیتے ہیں وہ بعض اوقات بہت زیادہ پرابلم کا سبب بنتا ہے. تو آپ کم از کم 30 منٹ آدھے گھنٹے کا وقفہ دے دیں کہ آپ نے کوئی سٹوری پڑھی, کسی کا کامنٹ پڑھا, کسی کی ٹویٹ پڑھی, تو آپ آدھا گھنٹہ کم از کم اس کے اوپر ڈسکشن کر لیں دوستوں کے ساتھ, تھوڑا سا غور و فکر کر لیں, پتہ کر لیں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں, آج کل جو فیکٹ چیکر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں, تو آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہیں جانے انجانے میں ایسی چیزوں کو پروموٹ تو نہیں کر رہے جو آپ کے لیے اور سوسائٹی کے لیے اور ملک کے لیے, قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں. تو 30 منٹ کا وقفہ اگر آپ غور و فکر پہ لگائیں گے تو آپ یقین مانیے کہ آپ کا ہر وقت یہ پورا آپ کا بن جائے گا, مزاج بن جائے گا کہ ہم نے کوئی بھی کام غور و فکر کے بغیر نہیں کرنا. تو نتیجے کے طور پر آپ بہت سی چیزوں میں بہت مثبت اثرات لے کر آگے بڑھیں گے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.